بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضری کو آسان فرمایا. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو، اس گفتگو کو، اس کہنے سننے کو نافع بنا دے، ہم سب کے لیے نافع بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کل اگر موسم یا مناسبت دیکھی جائے تو یہ جلسوں کا موسم ہے، اور جو لوگ جلسوں میں جاتے ہیں انہیں روزانہ کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑتی ہے. کچھ اس طرح کی بات ذہن میں ہے کہ ضرورت کی بات کی جائے، چاہے روزانہ ایک ہی بات ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سننے والے یہ کہیں کہ مولوی صاحب کو ایک ہی تقریر آتی ہے تو کوئی بات نہیں. اور ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے مجھے کہ ایک مولانا صاحب تھے جن کی عادت تھی ہمیشہ کربلا پہ تقریر کرنے کی. شاید شیعہ ہوں گے. وہ لوگ تھک گئے کربلا پر تقریر سنتے سنتے، تو ایک دن لوگوں نے مشورہ کیا کہ آج ان کا موضوع تبدیل کرانا ہے، لیکن اگر پہلے سے کہہ دیتے کہ موضوع فلاں ہونا ہے تو وہ سمجھ جاتے اور اپنے اس پر رہتے. تو عین وقت پر جب کرسی پر بیٹھ گئے، اس وقت ایک صاحب نے کان میں کہا کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ قل هو اللہ پہ تقریر کریں. لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ قل هو اللہ پہ تقریر ہوگی تو توحید پر، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی پاکی، اسی پر بیان ہوگا، کم سے کم کربلا نہیں پہنچیں گے. اب وہ تو مولانا صاحب تھے، مولوی کو آپ جانتے ہیں بات کرنے کے ڈھنگ تو آتے ہی ہیں، اور اگر شیعہ مولوی ہو تو اس کو تو جھوٹ بولنے کے ڈھنگ بھی بہت اچھے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خطبہ پڑھا. خطبے میں پھر وہ قل هو اللہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنا تھا. قل هو اللہ کا ترجمہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں. قل کا مطلب ہے کہیے، حضور سے کہا جا رہا ہے. اللہ نے مخاطب کیا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو مولانا نے کہا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہیے اللہ ایک ہے. آپ کہیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس ذات گرامی سے جس کے نواسے کو ظالموں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا. سیدھے کربلا، قل هو اللہ سے کربلا پہنچ گئے، اور اس کے بعد بس کربلا پہ تقریر ہو گئی.
یہ لطیفہ تو ہے ہی، خیر ظاہر ہے ایک لطیفہ ہے، پتہ نہیں ممکن ہے سچا بھی ہو لیکن ہے لطیفہ۔ میرا سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی بھی ایک کربلا بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں۔ اس لفظ سے گویا میں اس طرف لانا چاہتا تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یا روزانہ اگر کوئی پیغام مسلمانوں کو، اپنے لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں علماء، تو اس کا مقصد یہ ہے اصل میں کہ اس زمانے کی جو مصیبت ہے، اس زمانے کی جو کربلا ہے، اس کے مقابلے کی بات کی جائے، اس کے خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کی بات کی جائے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، بالکل نئی بات ہے ہی نہیں، پرانی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے راستہ متعین کیا ہے، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور ساتھ میں مقابلے میں ایک طاقت ہے جس کو ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہمارے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ وہ اس کا جو پروگرام ہے، اس کا جو مشن ہے، اعلان شدہ مشن، وہ ہے سارے انسانوں کو دوزخ میں لے جانا، جہنم میں لے جانا۔ یہ دو پلان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک اللہ کا کی گویا مرضی کا منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اور ایک ہے شیطان کی مرضی کا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ تو نیا نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ لیکن ہر دور میں جب کوئی لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو ہر دور کے مزاج اور ماحول کے اعتبار سے اس کے لیے ہتھیار، اگر ہتھیار کا لفظ چل سکے، آج کل لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کسی بات کا، کہ وہ کہیں گے کہ مولوی صاحب مسجد میں ہتھیاروں کی بات کر رہے تھے۔ ہاں یہ سب ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس پر بھی سن لو یہ سچا قصہ کہ مراد آباد میں ایک تھانے میں رپورٹ کرائی گئی برادران وطن کی طرف سے کہ مسلمانوں کے یہاں رات کو اسلحہ آتا ہے اور اس کے پہنچنے کی اطلاع صبح کی اذان میں دیتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ جی، اور مسلمانوں کے بعض قائدین کو جا کے سمجھانا پڑا کہ بھائی یہ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب اسلحہ نہیں ہے، یہ تو نماز ہے، نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ سمجھیں، الصلاۃ خیر من النوم، اسلحہ خیریت سے پہنچ گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ لفظ بولنے میں بھی آج کل احتیاط کی ضرورت ہو گئی، لیکن اب کیا کریں، ہماری تو کوئی چیز راز نہیں ہے۔ ہماری اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور مدرسوں کی اور دین کے تمام کاموں کی زندگی کھلی کتاب ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ ہوگا بیچارے کا تو ماشاءاللہ مخبر اتنے ہیں کہ وہ پہنچا دیں گے۔ یہ بھی اسی کربلا کا حصہ ہے۔ پورے ملک میں ہر طبقے میں، ہماری اور آپ کی شکل میں بھی، اور فلاں اور فلاں تمام شکلوں میں، مدرسوں میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، نہیں صاحب گھروں میں بھی۔ مجھے بمبئی کے ایک عالم نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن والوں نے باقاعدہ ان کو کہا کہ آپ کس دن کون سی گاڑی سے آپ نے سفر کیا، کہاں گئے، وہاں کیا کھایا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ ہمارے پاس چھپانے کو ہوتا بھی تو نہیں چھپایا جا سکتا تھا، تو اس لیے سادہ سی بات ہے، بے تکلف۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دور میں یہ لڑائی رہی ہے، اور اگر کوئی آدمی ان بچوں کو یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جائے بغیر شور کے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، میں دعا دوں گا، اور بڑوں سے پھر میں لڑوں گا
ان سے یہ کہوں گا کہ آج تک بچوں کو چپ رہنا نہیں سکھا سکے دینی مجلس میں اور مسجد میں. اور یہ یہاں کا عیب نہیں ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں. یہ یہاں کا عیب نہیں، پورے ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں. تو ہر دور میں اس لڑائی میں جو ذرائع ہیں، یعنی ہتھیار کا لفظ آپ اگر چھوڑ دیں تو جو ٹولز ہیں، جو وسائل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کسی لڑائی کے لیے، وہ ہر دور کے حساب سے ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں آج کے حساب سے ہیں. تو اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ وسائل یا وہ ذرائع جو ہیں رفتار کے اعتبار سے تیز ہو گئے ہیں، بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی مفکر اسلام نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بیل گاڑی کا اور چھکڑے کا دور تھا تو فتنے اسی کی رفتار سے آتے تھے. اب ہوائی جہاز کا دور ہے تو فتنے اسی رفتار سے آتے ہیں. یہ مولانا نے ہوائی جہاز کے دور میں کہا تھا. آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز تو بہت پیچھے چھوٹ گیا. اس نیٹ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچنے میں ٹائم نہیں لگتا، ایک ساتھ ہوتا ہے کام. ٹائم تو اس کو کہیں گے کہ جب 1-2 سیکنڈ کا فرق ہو، ایسا بھی نہیں ہے نا. اب تو جو یہاں ہو رہا ہے عین اسی وقت میں دوسری جگہ وہ معلوم ہے اور دیکھا جا رہا ہے. تو یہ رفتار ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس رفتار کے بعد ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی ہے. فتنوں کی رفتار، شر کی رفتار، برائی کی رفتار بھی اسی طرح تیز ہو گئی ہے. اور ایک بات میں آج کل بار بار کہتا ہوں، قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن میں کہ شیطان جس طرح شیطان کی برادری کے ہوتے ہیں، انسانی برادری کے بھی ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے، یعنی اس کی برادری کے بھی ہیں اور ہماری برادری کے بھی ہیں. اب اس کو بیان کرتے کرتے اگلا جملہ میرا ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ میرا ایک احساس ہے کہ اس زمانے میں انسانی شیطان جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں، اتنے مستعد ہیں، اتنے چوکس ہیں، اتنے اپنے کام میں گویا ذمہ داری کا لفظ اگر اس جگہ استعمال کرنا غلط نہ ہو، ذمہ داری تو تعریف کا لفظ ہے لیکن بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اتنے مستعد ہیں کہ شاید انسانی شیاطین پر بھروسہ کر کے جناتی شیاطین تو آرام کر رہے ہوں گے اس زمانے میں. انسانوں کی شکل میں جو شیطان کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اتنے گویا طاقتور ہیں اور اتنے چالاک ہیں اور اتنی شیطنت ان میں پائی جاتی ہے کہ اس لفظ پر بھی وہ پیچھا کر سکتے ہیں کہ تم ہمیں شیطان کیوں کہتے ہو. لیکن ایک بات کر لیں گے ہم ان سے کہ ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، آپ جو کرتے ہیں بس وہی بتاتے ہیں ہم، اور آپ جو کرتے ہیں آپ اس کو کرتے ہیں اچھا کہہ کر، تو ہمارا الزام تو کچھ بھی نہ ہوا. آپ جو کرتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے اس کو آپ اچھا کہتے ہیں، ہم برا سمجھتے ہیں. آپ اس کو ہماری خیر خواہی کہہ کر کرتے ہیں اور ہم اس کو دشمنی سمجھتے ہیں. یعنی میں اس بات کو واضح کروں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتیں بہت سادہ لفظوں میں یہ کہ ہمیں ایمان سے ہٹانا چاہتی ہیں، تو وہ یہ گویا اس کا عنوان ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو تو ہم ترقی پہ لانا چاہتے ہیں، اب آپ کو دنیا کے دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہندوستان کی سطح میں بات کریں تو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں. یعنی عجیب دھارا ہے وہ بیچارہ کہ جب تک ایمان کی کے اوپر اس کی دھار نہ چلے تو وہ دھارے میں شامل ہی نہیں ہوتا. تو یہ بات کہ ایمان سے ہٹانا ہے اور اس کو ہماری خیر خواہی کا نام دینا ہے، یا یہ کہ عقیدوں کو خراب کرنا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب کا تجربہ ہے. آج کے زمانے میں اور اس مجمع میں تو مجھ سے زیادہ بہت زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا میں عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، عقیدوں میں شک پیدا کرنے کے لیے، اور وہ سارے عقیدے جو بنیادی عقیدے ہیں ان کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے، اور اسلام کے دیگر احکام سے بھی ہے۔ مثلاً یہ کہ صاحب پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور پردے پر ڈیبیٹ کریں گے آپ بیٹھ کر، اور اس میں جو ہے باتیں کرنے والے باتیں اس طرح کی کریں گے کہ ہماری طرف سے بات کرنے والے بھی انہی کی بات کو پکا کر دیں گے۔ اتنے احمقوں کو وہاں بٹھایا جائے گا۔ یہ پلان کے تحت ہوتا ہے نا۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ ذرائع ہم لوگ اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کرنے پر آ جائیں، کاش ایسا ہو جائے، گنجائش تو ہے، قانون کوئی منع تو نہیں کرتا، یہ تو ہماری سستی ہے کہ ہم نہیں کرتے، ہماری سستی ہے۔ اگر ہم اس سستی کو دور کر لیں، بات واپس نہیں آتی، اس لیے میں روک کر ذرا سا اس بات کو اور کھولنا چاہتا ہوں۔ سستی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ بہت سے لوگوں کے دلوں میں جذبہ آتا ہے کہ فلاں فلاں کام ہونے چاہیے، میڈیا اپنا ہونا چاہیے، لیکن کرنے کے لیے جو محنت چاہیے وہ محنت کرنے کو شاذ و نادر ہی کوئی تیار ہوتا ہے، ورنہ تیار نہیں۔ اپنے حصے کا جو کام ہمارے ذمے آتا ہے وہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، تو یہ ظاہر مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میں نے اس کو عزت رکھنے کے ساتھ سستی کا لفظ اس کے لیے بولا ہے، غیر ذمہ داری اور سب کچھ ہے اس میں۔ تو اگر ہم یہ سستی چھوڑ دیں اور ہم بھی بیٹھ کر گویا باتیں بنانے کی ایک محفل جمایا کریں اور ہم شروع کر دیں یہ کام، مجھے روکا جاتا ہے اس بات کو کہنے سے، لیکن اب کیا کروں، جب میرے دل میں آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اللہ کے بھروسے پر۔ تو ہم اگر شروع کر دیں وہی کام تو کیا ہوگا؟ وہی منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام کو آپ موضوع بناتے ہیں، آپ بناتے ہیں نا، ہم بنانے لگے اگر آپ کے مذہب کے احکام کو تو کیا ہوگا آپ ہمیں بتائیں۔ آپ خود اپنے مذہب کو جانتے ہوں کہ کتنا جانتے ہیں، تو اگر گویا مقابلے کی بات آتی ہے تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا تجربہ ہے اور تاریخ کی شہادت ہے، سب کچھ کہہ رہا ہوں میں، ایمان بھی ہے ہمارا، ہم نے دیکھا بھی ہے اور ساری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے رسول کو جو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، وہ اس لیے بھیجا کہ اس دین کو سارے دینوں پر، سارے مذہبوں پر غالب کرنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ غالب ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب۔ تجربے میں، مقابلے کے کسی بھی پلیٹ فارم پر ناکام ہوا ہو، پیچھے رہا ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مناظرہ ہم جیت جائیں گے، ہر ڈیبیٹ ہم جیت جائیں گے۔ جیتنے ہارنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے دلوں سے پوچھنے کا، مسئلہ ہے دلوں کو اپیل کرنے کا، مسئلہ ہے ذہن و دماغ کے قبول کرنے کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کا انسان لاجک چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے لاجک سے بات کر لو، دلیل سے بات کر لو، مطلب وہ چاہتا ہے کہ بات اس طرح کی جائے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو دنیا میں 100 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، الحاد جو پھیلایا گیا، یعنی ایتھزم جو پھیلایا گیا، اس کا تو بنیادی نقطہ ہی یہ تھا کہ سمجھے بغیر مت مانو۔ ان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے وہ مانو، جو سمجھ میں نہ آئے وہ نہ مانو۔ اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی کی، یہ والی بات کہ بھائی ہاں سمجھ کے ہی تو ماننا چاہیے، بغیر سمجھے ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں، ہماری سمجھ میں تو آنا چاہیے۔ لیکن اگر انہی آدمیوں سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ سمجھنے کی جو صلاحیت آپ کے اندر ہے، اس کی یہ کہاں رکھی ہوئی ہے، ذرا سا یہی سمجھا دیں۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ سمجھا دے کہ وہ جو عقل ہے وہ کہاں ہے، وہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کہاں ہے، بتائے گا کوئی؟ ابھی تک تو نہیں بتا پائے۔ یہی گڑبڑ ہے، یہ مزاج بنانا، یہ ذہن بنانا، یہ عقیدوں کو غلط کرنے کی اور عقیدوں کو خراب کرنے کی بنیاد ہے۔ عجیب بات ہے، سارے معاملات میں انسان بہت سی چیزوں کو سمجھے بغیر مان لیتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے مان لیتے ہیں،
یعنی علاج کے لیے جب آپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہاں لیٹ جائیے. اب ہم بحث کرنا شروع کر دیں کہ لیٹنے کی کیا ضرورت ہے, جو کام آپ کو کرنا ہے بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. ہاتھ یوں کر لیجئے, ہم کہیں صاحب اگر یوں کر لیں تو کیا ہو جائے گا, کرتا ہے کوئی بحث بغیر سمجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جب مجھے ڈاکٹر لٹاتا ہے, تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ صاحب یہ ہاتھ یوں کیوں کرا رہے ہیں, اگر میرے ہاتھ یوں رہیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. حقیقت یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے بس. لیکن ہم وہاں بغیر سمجھے ماننے کی عادت رکھتے ہیں. دین کے معاملے میں یہ کمپیوٹر کی کتنی باتیں بغیر سمجھے مانتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے, کسی بھی معاملے میں اس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی بات بغیر سمجھے مان لیتے ہیں. دین کے معاملے میں یہ چاہیے کہ صاحب مولوی صاحب کو سمجھانا پڑے گا, مولوی صاحب کی بات نہیں مانیں گے, ایسے نہیں مانیں گے. آپ سمجھائیے, مانیں گے نہیں, ماننا نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ پھیلایا گیا ہے. حالانکہ اگر آپ جب یہ بات آ گئی تو میں اس کو ذرا سا 2-4 منٹ کہہ دوں, چونکہ یہ بہت بڑی بنیاد ہے اس زمانے میں. عقل کے استعمال کی مخالفت نہیں ہے, ساری عقل آپ استعمال کریں جتنی اللہ نے آپ کو دی ہے. میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل جس آدمی نے استعمال کی تھی اس نے 20% استعمال کی تھی, ہے نا. ایسے ہی کچھ ہے, آئزیک نیوٹن نے, کسی نے, کیوں جی بھائی, آئنسٹائن جی, اس نے 20% کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل دی ہے سب سے زیادہ جس آدمی نے استعمال کیا وہ اس نے 20% استعمال کیا. ویسے ضروری نہیں کہ یہ بات سچی ہو, یہ بھی بات ہے. 3% کے بھی ہیں. ہاں, لیکن یہ بھی ایک اندازے ہی ہیں سب. یہ اندازے ہی تو ہوتے ہیں. سروے جو ہوتے ہیں نا اس کا تو معلوم ہے نا آپ کو حال, سروے جو کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے. تو خیر اندازہ ہی ہے. میں نے مان لیا 20% نہیں 50% بھی, پھر بھی بہت ساری بچی پڑی ہے عقل. اور ہم ظاہر ہے کہ اس کو جب 20% پہ لا رہے ہیں تو ہم جیسوں کو تو شاید 1% پہ بھی نہیں رکھیں گے کہ انہوں نے تو کچھ بھی استعمال نہیں کیا. تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ پوری عقل استعمال کرو. وہ سائنسداں جس نے 5 یا 10% یا 20% عقل استعمال کر لی وہ اللہ تک نہیں پہنچا, تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی عقل 1% بھی استعمال نہیں کی. صحیح طریقے سے استعمال کرتا تو پہنچ جاتا. کیا بات ہے آخر یہ, یعنی اس جگہ یہیں سے آپ غلطی پکڑ سکتے ہیں. ایک عام آدمی کو یہ بات اپیل کرتی ہے کہ دنیا کا یہ نظام ایسا مضبوط نظام ہے جس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, اتنا بڑا نظام ہے اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اب یہ سائنسداں ہی تو بتاتے ہیں ہمیں کہ ایک اور دوسرے سیارے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے, اور پھر یہ جو نظام شمسی جو سولر سسٹم کہلاتا ہے اس کے اندر اتنے سیارے ہیں, ان میں اتنا فاصلہ ہے, اور یہ نظام شمسی جو اتنا بڑا ہے وہ ایک بہت بڑی گلیکسی کا چھوٹا سا حصہ ہے. اور وہ گلیکسی ایک نہیں وہ کروڑوں ہیں, اور ان کو ملا کر جو کیا بناتے ہیں کلسٹر, ان میں کروڑوں وہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ سپر کلسٹر. یعنی میں جب یہ پڑھتا ہوں تو عقل ادھر ہی رہ جاتی ہے کہ کیسے تصور کریں اس کائنات کی وسعت کا. اب جو لوگ یہ بتا رہے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے الحمدللہ. ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کیا ہے آخر یہ بات یہ ہے کہ وہ فارسی میں کہا گیا ہے خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہوگی تو ساری دیوار اوپر تک ٹیڑھی ہی جائے گی. تو بنیاد آپ نے سوچنے کی صحیح نہیں رکھی, آپ نے فکر کی بنیاد صحیح نہیں کی, آپ نے مخلوق کو مقصد بنایا, یا کیا کہیں گے اس کو, مادے کو کیا کہتے ہیں, مٹیریل کو مقصد بنایا, مقصد بنا لیا تو الٹ گیا نا کام, وہیں گڑبڑ ہو گئی. آپ نے الٹی سوچ شروع کی ہے تو وہ الٹی رہے گی ہمیشہ. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مجھے کسی آدمی کے گمراہ ہونے پر اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا کسی سائنسداں کے گمراہ ہونے پر تعجب ہوتا ہے.
وہ جو آج کل کا سائنسداں ہے، کیا ہے ڈاکٹر صاحب، ایلس سلور، ایک ہے نا تازہ، زندہ بھی ہے شاید، وہ تو ابھی مر گیا، ایلس سلور، ابھی امریکن سائنسداں ہے، اس کی جو تحقیقات ہیں، جس نے ارتھ پر ریسرچ کی ہے، زمین پر اور انسان پر، وہ کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا، اس کا خلاصہ مجھے یاد ہے۔ اس نے لکھا کہ وہ ملحد ہے، یہ پہلے سمجھ لیں، وہ منکر مذہب ہے، منکر خدا ہے، مگر وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے زمین کا مطالعہ کیا اور انسانوں کا، تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، بالکل واضح، یہ کہیں اور رہتا تھا اور وہاں کا پورا مزاج اور موسم اس کے مزاج کے مطابق تھا، وہاں اس سے شاید کوئی غلطی ہوئی تو وہاں کوئی ایسی طاقت تھی جس نے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک دیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ملحد ہے بالکل۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے سمجھا کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں ان سب کو زمین کی تمام غذائیں یعنی فوڈز اور زمین کے تمام موسم سوٹ کرتے ہیں، بالکل موافق آتے ہیں۔ کوئی جانور، گوشت کھانے والا جانور گوشت کو پکاتا نہیں ہے، ایسے ہی کھا لیتا ہے، پتے کھانے والا جانور پتوں کو ایسے ہی کھا لیتا ہے، نٹس کھانے والا ایسے ہی کھا لیتا ہے، کچھ نہیں کرتا اس میں پروسیسر نہیں کرتا، وہ پکانے کا کوئی جھنجھٹ نہیں مول لیتا۔ لیکن انسان ہے، گوشت کھانا ہے تو اسے ٹکڑے کرے گا، دھوئے گا، مسالے ملائے گا، پکائے گا، اپنے ذائقے کے مطابق بنائے گا، تب کھائے گا۔ زیادہ تفصیل کروں گا تو لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ ہاں حضرت سے پانی دے دو، نہیں آیا۔ مسلمانوں کے یہاں تو خاص طور سے مغلوں کے دور سے، اور وہ بھی دلی میں کھانے جو ہیں وہ تو لگتا تھا کہ زندگی کا ہی مقصد ہے۔ ابھی ہم دیکھتے آ رہے تھے، نہاری ہوٹل یہیں قریب میں نظر آ رہا تھا۔ اس زمانے کی مصیبتوں میں سے یہ بھی مصیبت ہے کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں رات کے 1 بجے اور 2 بجے بھی جائیں تو چکن فرائی ہو رہا ہے اور لوگوں کی گپیں چل رہی ہیں اور فجر کے وقت سناٹا ملتا ہے۔ اور دوسروں کے علاقے میں پورے ہندوستان کی بات آپ سے کر رہا ہوں، میں پورے ملک میں جگہ جگہ گیا ہوں اور ہر وقت میں گیا ہوں، میں نے ہر جگہ یہ نوٹ کیا کہ دوسروں کے علاقے میں رات کو 11 بجے کوئی نہیں ملتا، کوئی دکان کھلی، بلکہ تعجب ہوگا آپ کو، میں نے دلی کے ایک علاقے میں، تمہارے علاقے میں لوگوں سے کہا کہ پرانی دلی میں کہ بھائی پولیس والوں سے کہو کہ یہ دکانیں بند کرائیں آپ کو رات کو، تو لوگوں نے کہا کہ پولیس سختی نہیں کرتی، ٹال دیتی ہے۔ اور میں نے کانپور میں کہا لوگوں سے کہ اس کے بارے میں پولیس سے بات کریں، بالکل انہوں نے یہی بتایا کہ مسلمانوں کے علاقے میں پولیس ایسی گزر کے چلی جاتی ہے اور ہندوؤں کے علاقے میں سختی سے بند کراتی ہے۔ اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیوں جھگڑے میں پڑے، اور یا یہ سوچتے ہیں کہ مرنے دو ان کو، 2 ہی باتیں، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، مصیبت ہے۔ تو خیر، اس نے کہا کہ موسم کی بات کریں تو ہر جانور زمین کے موسموں کو جھیل لیتا ہے، اسے بارش میں کھڑے رہنا پڑے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دھوپ میں رہنا پڑے مسئلہ نہیں ہوتا، سردی کے لیے کوئی جانور کپڑے نہیں بناتا، سارے موسموں کو جھیل لیتا ہے۔ لیکن انسان کسی موسم کو جھیل نہیں پاتا، گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک ہو تو اسے گرمی کا سامان چاہیے، اور برسات میں بارش میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، دھوپ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ سب باتیں دیکھ کر میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کسی ایسے سیارے پر رہتا تھا جہاں کی غذائیں اور جہاں کا موسم اس کے مزاج کے بالکل مطابق تھا۔ یہ سارا کچھ میں نے اخبار میں پڑھا ہے، اور جیسے ہی پڑھا تو مجھے آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا تھا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ آپ کو جنت میں نعمت حاصل ہے کہ نہ لباس کا مسئلہ ہے، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، نہ دھوپ کا، سارے مسئلے حل ہیں۔ ایک بات اور کہی ہے اس نے، اس سے بھی ہماری تاریخ کی تائید ہوتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ سال پرانے ہڈیاں نکلتی ہیں، 5 لاکھ اور 10 لاکھ تو بہت پرانی باتیں ہو گئیں، اللہ جانے کہاں سے ان کو 5 لاکھ اور 1 کروڑ میں فرق مل جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک اندازہ اور ہے کہ انسان کو اس زمین پر آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کچھ 1000 سال ہی ہوئے ہیں، اس لیے کہ انسان کی جو صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ 1 آدھ لاکھ سال سے، لاکھوں سال سے ہوتا
تو زمین کو اپنے مزاج کے تابع بنا چکا ہوتا. ابھی تک بنا نہیں پایا، اس کا مطلب یہاں زیادہ پرانا نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں ایک آدمی کہتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ خالق کو نہیں مانتا، وہ مذہب کو نہیں مانتا. چکر کیا ہے آخر؟ یہ سوچے ذرا. دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو وہی کہ انہوں نے راستہ غلط اختیار کیا، دوسرے آخر میں وہی کہنا پڑے گا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی کہنا پڑتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم عقل استعمال کرنے کے مخالف ہیں، بات یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال، بجا استعمال، جہاں عقل کا استعمال ہونا چاہیے وہاں. اور ظاہر ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ انسان کی ہے نا. انسان خود لامحدود نہیں ہے، انسان کی ہر صلاحیت کی ایک حد ہے. جسمانی صلاحیتوں کی حد کو سب مانتے ہیں. ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت ہے، کتنا وزن اٹھاتا ہے ہاتھ؟ کوئی بھی آدمی ہو، اگر کوئی بہت بڑا وزن اٹھانے کا ماہر ہو تو کتنا اٹھاتے ہوں گے آج کل وہ جو ویٹ لفٹر کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کتنا اٹھاتے ہیں؟ وہ ایک ہاتھ سے کتنا اٹھاتے ہیں؟ چلیے 150 مان لیجئے، 200 مان لیجئے، کہیں تو رکتے ہیں. ہم سے تو 15 کلو بھی نہیں اٹھے گا. میں نے اپنے ایک استاذ محترم سے سنا کہ گاما پہلوان جو تھے، لاہور میں رہتے تھے، پنجاب کے تھے وہ. انہوں نے جس زمانے میں پہلوانی چھوڑ دی تھی، تو اس زمانے میں ایک آدمی آیا ان کو دیکھنے ملنے کے لیے. اب وہ آیا تو دیکھا، پتہ چلا کہ بڑھاپا آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ استاد میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی کمال دیکھوں. کہنے لگے بھائی اب بڑھاپا آ گیا، اب کیا کمال دکھا رہے ہیں؟ چلو پھر بھی تم کہتے ہو تو بادام کی گری اٹھائی اور 2 انگلیوں میں دبائی اور اس میں سے تیل نکل گیا. یہ بڑھاپے میں طاقت تھی. تو لیکن طاقت کی بہرحال ایک حد تھی نا. تو اس کی ایک حد ہے، آنکھوں کی بینائی کی ایک حد ہے، آپ کہاں تک پہچانتے ہیں. کانوں کی ایک حد ہے، ایک فاصلے سے آگے نہیں سنائی دیتا. جسم کی ہر طاقت کی ایک حد ہے، تو عقل کی حد کیوں نہیں ہوگی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کہیں کہیں اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اور جگر نے کہا معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر. تو یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزوں کو عقل کے دائرے سے اللہ نے آگے رکھا ہے، ان کے بارے میں عقل کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑیں گے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سب کچھ سمجھ میں آنا آسان ہے. تو سمجھے بغیر کوئی بات نہیں. لیکن دنیا میں شیطانی طاقتیں اس پر کام کر رہی ہیں اور مسلسل کام کر رہی ہیں. میرا مضمون تو اصل یہی ہے کہ مقابلہ جو چل رہا ہے اس میں ہم اپنی جگہ پہ سست بھی ہیں اور شکار ہو رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ مقابلہ تو ہمیشہ رہا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرات صحابہ کے زمانے میں شیطانی طاقتیں کچھ کمزور رہی ہوں گی؟ اس وقت تو شیطان کی بھی تھوڑی سی عمر کم رہی ہوگی، کم سے کم 1400 برس تو کم ہوگی. اب اس کی عمر 1400 برس اور بڑھ گئی، بڑھاپے کی طرف آ رہا ہے وہ. مگر وہ بے فکر رہے ہیں، وہ ہم سب سے جوان بڈھا ہے. لیکن بہرحال تو اس وقت بھی شیطان کی طاقتیں اتنی ہی طاقتور تھی، مقابلہ اتنا ہی سخت تھا، مشکل تھا، بہت مشکل تھا، آسان نہیں تھا. لیکن ادھر بھی طاقت تھی. مسئلہ یہ ہے، اور یہاں ہم شکار بن رہے ہیں. دنیا کے اندر شیطانی طاقتیں کس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کریں. اب تفصیل میں جانے کا مزید موقع نہیں ہے مجھے. میرا تو خیال ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے شاید میں بولنے لگا، ورنہ تو میں سوچ رہا تھا کہ بولنے کی قدرت بھی ہوگی یا نہیں آج. عمل کی طرف آئیں. یہ تو عقیدے کی بات تھی. تو آپ غور کریں کہ انسانوں کے عمل کو خراب کرنے کے لیے، کاموں کو خراب کرنے کے لیے، یا یوں کہیے آسان لفظوں کردار کو خراب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. میرا سوال ہے، انٹرنیٹ پر
برائی پھیلانے والی جو سائٹس ہیں، آسان بالکل زبان میں کہو فحش فلمیں ڈالنے والی ہے، کیا کہتے ہیں ان کو عام زبان میں بلو فلمیں ڈالنے والی. اور وہ بلو تو ایک زمانے میں تھی، میرا خیال ہے وہ تکلف کا زمانہ تھا، اب وہ نہیں رہا. کیوں؟ جانتے ہی ہوں گے کچھ لوگ، مگر بتائیں گے کیسے. وہ ایک دفعہ میں سبق پڑھا رہا تھا القراءۃ الواضحہ کا، اس میں ایک مضمون سنیما کے بارے میں، تو عربی کی ایک کتاب وہ جو مشق کرنے کے لیے، تو اس میں گویا یہ تھا کہ ایک لڑکا تو گیا تھا کسی اجتماع اس میں جلسے میں، اور ایک لڑکا گیا تھا سنیما میں. تو یہ طے ہوا کہ تم اس کا حال بتاؤ، تو اس کا حال. اب وہ سنیما والا جو بتا رہا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اجلسنی انا والآخرین عامل المقاعد حسب ارقام تذاکرنا، مجھے اور میرے دوسرے ساتھیوں کو سیٹنگ کرنے والے نے ہمارے ٹکٹوں کے نمبر کے مطابق بٹھا دیا. تو میری زبان سے یہ نکلا، چونکہ میں سنیما ہال میں کبھی گیا نہیں، تو میری زبان سے یہ نکلا کہ کیا ٹکٹ کے نمبر کے حساب سے بٹھایا جاتا ہے؟ تو ایک لڑکے کی زبان سے فوراً نکلا کہ اب نہیں بٹھایا جاتا، اب ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہی وہ جھپ گیا، اس کو وہ بے اختیار نکل گیا، اس کے وہاں بہت شرمندہ پھر ہوا وہ. لا حول ولا قوة. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ جو فلمیں ہیں آپ غور کریں، معلومات کریں تو لاکھوں سائٹس ہیں اس وقت نیٹ پر جو گندی چیزیں ڈالتی ہیں. ایک سائٹ چلانے کے لیے کیا اکیلا ایک آدمی کافی ہوتا ہے؟ ایک ویڈیو کے لیے نہیں ہوتا اکیلا کافی، وہ بدماشی کرنے کے لیے بھی 2 کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو گرافی، اور اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ، سب کے بہت سارے کام ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے 10 لاکھ آدمی، بہت احتیاط سے بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے زیادہ ورنہ کروڑوں نہ نکلیں، 10 لاکھ آدمی دنیا میں گندگی پھیلانے کے لیے باقاعدہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ کا مطلب ہے کہ ان کی روزی روٹی اسی سے جڑی ہوئی ہے. آپ سوچیں، یعنی ان کا ذریعہ معاش یہ ہے. تو اب کیوں نہ کہیں ہم یہ کہ شیطانی طاقتیں کام کریں، اور پھر کیوں نہ کہیں یہ بات کہ یہ دنیا میں حکومت کرنے والی جو طاقتیں ہیں یہ اس کا کام صحیح کر رہی ہیں، اس کا کام آسان کر رہی ہیں. کیا دنیا میں کوئی سائٹ کسی حکومت کی مرضی کے بغیر چل سکتی ہے؟ کوئی حکومت اپنے خلاف ایک ذرا سی بات کو کتنی دور سے نگرانی کر کے اسے ختم کر دیتی ہے؟ تو کیا حکومتوں کو پتہ نہیں یہ سب ہو رہا ہے؟ اجازت دے رکھی ہے نا، گنجائش دے رکھی ہے نا چلانے کی. تو پھر کیا کہیں ہم آخر اس بات کو؟ اب یہ ساری شکایتیں دوسروں کی ہیں، اپنی بھی تو بات کرنی پڑے گی. ہم کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ ہمیں اپنا مقصد کیوں یاد نہیں رہتا؟ ہمیں کیوں یاد نہیں رہتا کہ ہمارا اصل مقصد جنت میں جانا ہے، ہماری اصل منزل جنت میں جانا ہے؟ اگر یہ یاد رہے گا تو معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا نا. دنیا کا مقابلہ کرنے کا اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے بہت زیادہ شدت کے ساتھ وہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن کریم میں ڈیوٹی کے طور پر لگایا گیا ہے، ڈیوٹی کے طور پر پڑھایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اب یہ جو سبق ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، یہ سبق کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ حساب کر لیں. کس کو یاد مانا جائے گا؟ جو آدمی روزانہ اس مقصد کے لیے ٹائم لگاتا ہوگا. میں ٹیسٹ بتا رہا ہوں، ٹیسٹ کر لیں آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے. روزانہ جو آدمی ٹائم لگاتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اس ڈیوٹی کو یاد رکھے ہوئے ہے. کتنے ہیں مسلمانوں میں ایسے لوگ؟ کم سے کم 95% تو نہیں ہے، پکی بات ہے. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو 90% سے زیادہ مسلمان بے نمازی ہیں، 90% سے زیادہ مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جو نمازی بھی نہیں ہیں، جو قرآن بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیا وہ یہ کام کریں گے روزانہ بیٹھ کر اپنے بچوں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے کوئی محنت کریں گے؟ امید ہے آپ کو؟ جو بنیادی کام نہیں کر رہے وہ یہ کام، جو اسی کی جو بنیاد ہے وہ نہیں کر رہے تو کیسے کریں گے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت عام ہے،
اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ رو دھو کر پھر وہیں آئیں گے کربلا کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف۔ ہماری کربلا تو یہی ہے نا، ہمارے مسئلے تو یہیں سے حل ہوں گے۔ مسلمانوں کو ظاہر ہے اپنے کاموں کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، اگر دین آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ پھر تو بہت آسان تھا، کچھ بھی کر لیتے آپ، مسلمان ہی بنے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان رہ کر کام کریں آپ، تب سمجھا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں۔ ایمان کی قیمت ہر آدمی کے دل میں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں شرک پھیلانے کے لیے حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں آج کل کہ تعلیم کو تبلیغ کے لیے، اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے عیسائی لوگ بہت زمانے سے استعمال کر رہے ہیں، مدتیں ہو گئیں۔ ہندوستان میں مغل بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سے مشن اسکول ہے ہندوستان میں، آپ تاریخ پڑھیں۔ اب ماشاءاللہ یہ آج کی جو طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں اس وقت پاور ہے، اقتدار ہے، اس نے بھی یہ سبق سیکھ لیا ہے، تو انہوں نے بھی اب تعلیم کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شرک پھیلنے کا بدترین خطرناک معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے اپنے معاملے کو صحیح طور پر سنبھالنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی تو اگلی نسلوں کو مسلمان باقی رکھنا آسان نہیں رہے گا۔ یہ پکی بات، یہ دیوار کا لکھا ہوا ہے، یہ بے وجہ کے خطرے نہیں ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہو کہ یہ کوئی میں جذبات میں تو بولتا ہی نہیں، میں تو سادہ باتیں کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو شک ہو تو نیو ایجوکیشن پالیسی پر ایک نظر ڈال لیں۔ انڈیا کی، ہندوستان کی جو پالیسی تازہ ہے، اصلاً وہ 2019 میں بنی تھی اور بعد میں پھر وہ نافذ ہوئی ہے۔ اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبانوں میں ملتی ہے، جو جس زبان میں پڑھنا چاہے پڑھ لے جا کر، اس کے بعد ہماری بات پر غور کر لے کہ ہماری بات صحیح لگتی ہے یا غلط لگتی ہے۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ رہنا یہیں ہے، یہیں رہیں گے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، تو کرنا ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اپنے مذہب کے ساتھ رہنا ہے، اپنے پورے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے ہندوستان میں رہنا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی ایک جگہ، غالباً حیدرآباد میں، کہ ہم اپنی حکومت سے اور برادران وطن سے یہ بات پوچھتے ہیں، آپ راشٹرواد کی بات کریں گے کہ صاحب وطن سے وفاداری، ہندوستان سے، بھارت سے، تو یہی چاہیے یا کچھ اور بھی مقصد ہے؟ اگر یہی چاہیے تو ہمارے لیے مسئلہ بہت آسان ہے۔ ہم سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ آپ کبھی بھی آزما لیں، اور آزما کیا لیں، آپ آزما چکے ہیں اور آج بھی آزما رہے ہیں۔ میں یہ بات جانتا ہوں، میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت یہ بات جانتی ہے، حکومت چلانے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان سب جگہ کے مسلمانوں سے بہتر ہے۔ یہ بات وہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اور ملک کے لیے بہتر ہے، یہ مانتے ہیں، وہ پتہ ہے ان کو۔ تو آپ آزمائے بیٹھے ہیں، آزما رہے ہیں مسلسل، لہٰذا یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اس کا نام لے کر آپ ہمیں ہمارے مذہب سے اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ ہمارا اعلان ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غور کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو اب اس زمانے میں یہی عہد کرنا پڑے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے بات کہتے ہوئے، میری حیثیت کچھ نہیں، چھوٹا وہ بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن اب کیا کریں، بہت سی بڑی باتیں جب نہ کہی جا سکتی ہوں یا نہ کہی جا رہی ہوں تو ضرورت کے تحت کہنی پڑتی ہیں کہ آج کے زمانے میں پیسے کے لیے اور صاحب سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے اور شادیوں کے لیے ایمان بکنا، مجھے مطلب میرے الفاظ رک جاتے ہیں میرے، اس لیے کہ میں وہ آدمی ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 25-30 سال پہلے، اگر کچھ لوگ یہاں ہوں گے، میرے وطن کے لوگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں،
میری باتیں سنتے ہوں گے تو یاد ہوگا کہ میں جوش میں بولا کرتا تھا اور میں کہتا تھا مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. میں کہتا تھا، فخر سے کہتا تھا. مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنے وہ الفاظ سوچ کر. آج سوچتا ہوں تو میں اس عمر میں آ کر، تجربے کی عمر میں آ کر یہ کہنے کے لائق نہیں رہا. کیسے کہوں؟ میں تو قدم قدم پر دیکھ رہا ہوں ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ایمان جا رہا ہے. اس کو تو بدلنا پڑے گا. اس طرح تو کام چلنے والا نہیں ہے. کوئی نہیں بچا سکتا، پھر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. ایمان کی قیمت کو تو سمجھنا ہی پڑے گا، اور ایمان بچانے کے لیے جو کام کرنے چاہیے، قانون کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ہمارا آئین تو ہمارے سامنے ہے. ہمارا آئین پورے طور پر ہمیں آزادی دیتا ہے. اس آزادی کو باقی بھی رکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا، اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے. بچوں کو چاہے جہاں پڑھائیے، مگر 100% بچے مدرسے یا مکتب میں آنے چاہیے. اس کے علاوہ اب چارہ نہیں بچا ہے جناب. اب گھر پر پڑھانے سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں یہ بات. اب تو آپ کو بھیجنا پڑے گا بچوں کو. یہ اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اس کے لیے تیار ہیں تو علماء اس کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ہر جگہ. جمعیت علماء نے اپنا دینی تعلیمی بورڈ بہت فعال کر دیا اور مسلسل محنت ہے. اور اس کے علاوہ مسلم پرسنل بورڈ اور فلاں تنظیمیں اور ہر علاقے کے بڑے مدرسے، بڑے ادارے، اور بہت سی جگہوں پر اکیلے آدمی سینکڑوں مکتب بھی چلا رہے ہیں، ہزاروں مکتب بھی چلا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جانتا ہوں، مجھے تعداد کا اندازہ ہے پورے ملک میں چلنے والوں مکتبوں کا لاکھوں ہیں وہ. اس کے باوجود ابھی 10% سے زیادہ بچے مکتبوں میں نہیں پہنچے ہیں. یعنی ان کے ایمان کی حفاظت کا مضبوط انتظام نہیں ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح حالات کو سمجھنے کی توفیق دے، کام کو بنانے کی توفیق دے. یہاں جو حاضری ہوئی ہے حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں، اور یہ کام یہاں چل رہا ہے، یہ بھی ظاہر ہے اس ایک بڑے نظام کا حصہ ہے. میں آج کل یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میں نہیں پاتا الفاظ. میں سچ مذاق میں نہیں کہہ، یعنی کوئی کہنا چاہیے باتیں بنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ سچ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ سے میں مسلمانوں کے دلوں میں مدرسے کی صحیح جو پوزیشن ہے وہ اتار سکوں. کیوں؟ میں مدرسے کو جانتا ہوں، اور میں دنیا کے تھوڑے سے حالات کو جانتا ہوں، اور دنیا والوں کی نظر میں جو مدرسے کی پوزیشن ہے وہ جانتا ہوں. اس کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو سمجھانا صحیح معنی میں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. ایمان بچانا نمبر 1 کی ڈیوٹی ہے، اور ایمان بچانے کی جو سب سے بڑی کارگاہ ہے وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہے. اس کے لیے مستعد ہو جائیں. اور باقی باتیں تو بہت ہیں کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاتی معاملات کو، گھریلو معاملات کو، معاشرت کے اور کاروبار کے اور ہر چیز کے جو معاملات ہیں ان کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.